آج سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے بھی، اور بار بار یہ فلسطین میں یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، جب غزہ کا مسئلہ ہوا تھا اور وہاں ظلم کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی پورے ہندوستان، پوری دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی تحریک چلی تھی اور احتجاج ہوا، جلوس ہوا، بائیکاٹ کی بھی تحریک چلی. لوگوں نے پیپسی، کوکا کولا اور دیگر اسرائیلی جو مصنوعات تھے ان کو سڑکوں پر جلایا بھی، پھوڑا بھی، توڑا بھی. کچھ دنوں تک لوگ سرگرم رہے اور پھر ٹھنڈے پڑ گئے. اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی، عرب حکمراں جب سے پٹرول کی دولت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا ہے، تو یہ لوگ عالم اسلام کی طرف سے کوئی ایسا رول فالو نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ان کے تعلق سے کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہوں. انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں اور نہ کر رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ امریکہ کے ذہنی اور ظاہری طور پر بھی یہ غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو انہیں سمجھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. صہیونیوں کے یہ خود اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ سے کہا کہ ہماری اسلامی جو حکومتیں ہیں یہ صہیونیوں کی اعلی کار بن گئی ہیں. ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، امت مسلمہ عزیز نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی عزت و آبرو سے انہیں کوئی پرواہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے، اور یہ اپنے اقتدار کے لیے کہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، جیسا کہ معلوم ہے، خبریں آ رہی ہیں، فلسطین 1967 سے تسلسل کے ساتھ ظلم و جبر کا شکار ہے. فلسطین میں بسنے والے لوگوں پر یہودیوں کی طرف سے تسلسل کے ساتھ ظلم و جبر کیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں اور تقریباً یہ ہمیشہ رمضان المبارک کے موقع پر عام طور پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. گزشتہ دنوں مسجد اقصی میں کچھ لوگ جب الوداع کی نماز کے لیے جمع ہوئے اور امن کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، تو فلسطینی صہیونیوں نے دہشت اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا، پورا امن نمازیوں پر جس طرح جو ہے گولیاں برسائی، آگ کے گولے داغے، ربر کے گولے داغے، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ایک اقدام ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف عالمی طاقتوں کو بیدار ہونی چاہیے، اٹھنا چاہیے. عالمی طاقتیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان ظالموں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. تسلسل کے ساتھ سارے عالم میں مسلمان ظلم کے شکار ہیں، لیکن مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو ان پر ظلم جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جاتا. فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ صہیونی دہشت گردی ہے، اور عالمی طاقتوں کو کھل کر یہ صہیونی دہشت گردی کے خلاف میدان عمل میں اترنا ہوگا. اور ہماری جو اسلامی تنظیمیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک کو بھی متحدہ طور پر آواز بلند کرنی ہوگی. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ یہ ممالک بھی خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور نہتے فلسطینیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ نہتے فلسطینیوں پر جس طرح سے فلسطین کی فوج، یہ صہیونیوں کی فوج جس طرح سے ظلم و جبر کر رہی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے پرامن طور پر اور منصوبہ بند مضبوط لائے عمل مرتب کیا جائے، اور منصوبہ بند کام کیا جائے، تاکہ اسے روکا جائے، اس ظلم کو روکا جائے. جو لوگ فلسطین میں ظلم کے خلاف ہیں اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مسجد اقصی کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. ظلم کے خلاف جو ہے ہم سب کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ہم اپنی طرف سے، جمعیت علماء گارڈن ریچ کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور عالمی طاقتوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو دیکھیں، اور پھر اس ظلم کو ظلم قرار دیں، اور صہیونیوں کی دہشت گردی کو دہشت گردی قرار دیں، اور عالمی طور پر اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے اور عمل مرتب کیا جائے. جب تک
دہشت گردی کے خلاف کوئی منصوبہ بند کارروائی نہیں ہوگی، یہ دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ہماری جو اسلامی ممالک ہیں اور جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، جو ہمارے مسلم حکمراں ہیں، یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یہ صہیونیوں کے جو ہے یہ سمجھیے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ان کے انتظار میں ہیں۔ جیسے کہ عرب کنٹری کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کا سب سے مرکز ملک، اب تک جب بھی جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، کچھ خاص ان لوگوں کا رد و عمل سامنے نہیں آتا، تو اس تعلق سے آپ اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے؟ عرب حکمراں جب سے پٹرول کی دولت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا ہے، تو یہ لوگ عالم اسلام کی طرف سے کوئی ایسا رول فالو نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ان کے تعلق سے کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں اور نہ کر رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ امریکہ کے ذہنی اور ظاہری طور پر بھی یہ غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو انہیں سمجھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ صہیونیوں کے یہ خود اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ سے کہا کہ ہماری اسلامی جو حکومتیں ہیں یہ صہیونیوں کی اعلی کار بن گئی ہیں۔ ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، امت مسلمہ عزیز نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی عزت و آبرو سے انہیں کوئی پرواہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے، اور یہ اپنے اقتدار کے لیے کہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو جلوس اور جلسے نکالتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل تو اب تک خاص ہوتا نہیں ہے، تو آپ یہاں نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے بھی، اور بار بار یہ فلسطین میں یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، جب غزہ کا مسئلہ ہوا تھا اور وہاں ظلم کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی پورے ہندوستان، پوری دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی تحریک چلی تھی، اور احتجاج ہوا، جلوس ہوا، بائیکاٹ کی بھی تحریک چلی۔ لوگوں نے پیپسی، کوکا کولا اور دیگر اسرائیلی جو مصنوعات تھے ان کو سڑکوں پر جلایا بھی، پھوڑا بھی، توڑا بھی۔ کچھ دنوں تک لوگ سرگرم رہے اور پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ مسلمانوں کو منصوبہ بند طریقے پر اس بات کو یاد رکھنا ہوگا، اور بائیکاٹ اگر کرے تو باضابطہ طور پر بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور یہ بائیکاٹ دیر پا ہو تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ وقتی طور پر 2-4-10 دنوں کے لیے جو بائیکاٹ ہوتا ہے، اس بائیکاٹ کے اثرات نیچے تک رہ جاتے ہیں، یعنی مال ہم نے کمپنی سے اٹھا لیا، میرا مال آپ نے چھوڑ دیا تو میرا مال ضائع ہوا، یہ نقصان کمپنی تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بائیکاٹ جب دیر پا ہوگا، کم سے کم 2-4-6 مہینے تک یہ بائیکاٹ ہو، کم سے کم تو اتنا ہو۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت دھرمت اللہ میں جمعیت کی طرف سے احتجاجی پروگرام ہوا تھا، اور اس وقت ہم نے وہاں جو ہے بائیکاٹ کی بات جمعیت کی طرف سے تھی، ہم نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک کم سے کم کولڈ ڈرنک کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جو جذبات میں آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، تو جذباتی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف، بلکہ یہ ایک دیر پا عمل ہوگا، اور دیر تک جب بائیکاٹ کیا جائے گا تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ تو مسلم نوجوانوں کو بطور خاص اب اس تعلق سے سوچنا ہے کہ یہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ اگر کرنا ہے تو یا تو باضابطہ طور پر بائیکاٹ کریں، یا پھر بائیکاٹ چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم بائیکاٹ کا نعرہ لگا دیے، چلا دیے 10 دن 15 دن اور شور مچایا، کہیں دکان توڑا، کہیں پیپسی کا بوتل توڑا اور پھر ٹھنڈے بیٹھ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ کام کرنا ہے تو دیر پا کام کریں اور حقیقی طور پر بائیکاٹ کریں، کہ نہیں کریں گے تو اب نہیں کریں گے، نہیں ہاتھ لگائیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔